ریاکاری دے متعلق چند قرآن پاک دیاں آیات۔ ریاکاری انہوں آندے نے وکھاوا سادے لفظاں دے اندر بھی لوگ ویکھن انہوں نے پتہ چلے کہ میں کس طرح دے کام کر رہی ہوں، اور یا لوگ سنن اور مینوں چنگا آکھن کہ واقعی یار یہ بندہ کام کرن والا ہے۔ حضور کے غلاموں کچھ بندہ نیکی کرے لوگوں کو پتہ چلے، دل دے اندر یہ خواہش نہ ہوئے کہ لوگوں کو پتہ کرنا چاہیے اور ریاکاری نہیں ہے۔ اگر دل دے اندر یہ نہیں ہے کہ لوگ سنن بلکہ لوگ سنتے ہیں اس کے دل دے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے تو فقہائے کرام فرماتے پھر بھی اس کے اوتے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کے درس کے اندر اسی چیز کے متعلق گفتگو ہوئے گی۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اپنے صدقات نو احسان جتا کے اذیت دے کے باطل نہ کرو۔ اے ایمان والیو اپنے صدقات نو جڑا کچھ تسی رب دے رستے دے اوتے صدقہ کیتا ہے خرچ کیتا ہے پر میں احسان جتا کے بندے دی امداد کیتی ہے 200 روپیہ دیتے پھر انہوں آنا یار تو اوکھا سی میں تیری 200 روپیہ خدمت کیتی سی اور تو بڑا پریشان سی میں تیری اس ویلے 200 خدمت کیتی سی اور جب تیرے کو کچھ نہیں سی نا میں تیرے نے فلاں دن تعاون کیتا سی۔ اللہ قرآن دے اندر کہ ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اپنے صدقات نو احسان جتا کے اذیت دے کے انہوں تکلیف دے کے پریشان کر کے فرض کیتا مثال طور پر کسی کو نہیں سی تسی امداد کر دیتی ہے بعد تسی انہوں بار بار وہ گلاں سناؤ گے وہ تکلیف محسوس کرے گا وہ اذیت محسوس کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے صدقات نو احسان جتا کے اور اذیت دے کے باطل نہ کرو، یعنی تسی اذیت دیو گے احسان جتاؤ گے تو جڑا تسی راہ للہ دیتا ہے نا اس کا ثواب تہاڈا ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب تہاڈا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اس شخص کی طرح جو دکھاوے واسطے مال خرچ کرتا ہے، فرمایا اے بھی ایسے طرح ہی ہے جو شخص دکھاوے واسطے لوگوں نو دکھان واسطے مال خرچ کرتا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا جنہیں اپنے رب دے نال ملن دی امید ہوئے، جس نو اپنے رب دے نال ملن دی امید ہوئے انہوں چاہیے ہے کہ نیک کم کرے اور اپنے رب دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ کرے۔ مفسرین کرام نے لکھیا کہ ریا نہ کرے، یعنی اے بھی ایک قسم دی شرک دی قسم ہے۔ شرک دی جڑی قسمہ نے ریاکاری جڑی ہے نا وہ بھی شرک دی ایک قسم ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام فلہذا کوئی بھی صدقہ کرو خیرات کرو کسی ماڑے دے نال تعاون کرو یہ سوچ کے کہ میں اندی نال تعاون کیتا ہے اس دا صلہ میرا مینوں رب دے گا، میں اس دے اوتے کوئی احسان نہیں کیتا رب نے مینوں دیتا ہے میں اس دے اوتے صدقہ کر دیتا ہے خیرات کر دیتے اس نو توبہ دے دیتا ہے جو بھی کیتا ہے میرا اس دا کوئی لین دین نہیں ہے، اس دی جزا جڑی ہے نا وہ میرا رب مینوں عطا فرمائے، یہ نیت رکھ کے کرنا چاہیے۔ سورۃ الماعون دے اندر ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فرمایا خرابی انہاں نمازیاں واسطے، فویل للمصلین خرابی انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز تو غفلت کرتے ہیں، جڑے نماز تو غفلت کرتے ہیں غافل رہندے نے، اور فرمایا انہاں واسطے جڑے ریاکاری کرتے جڑے وکھاوا کرتے ہیں، اور فرمایا انہاں واسطے بھی جڑا ورتن دیا چیزاں منگیاں بھی نہیں دیتے۔ ورتن دیا چیزاں دوست احباب کو ضرورت پہ گئی ہے کہ ورتن دی چیز ہے انہیں آکھیا نہیں کار دے اندر بھی موجود ہے آنے نہیں اسی نہیں دینی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خرابی ہے انہاں واسطے جڑے لوگ ورتن دیا چیزاں نہیں دیتے۔ انہاں تین آیات دے اندر تین خرابیاں بیان کیتیاں، ایک انہاں واسطے کہ جڑے نماز تو غافل نہیں جڑے نماز دے اندر غفلت کرتے ہیں، دوسری
انہاں واسطے جڑے ریاکاری کرتے جڑے وکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے فلاں کم کیتے فلاں نے فلاں کم کیتے فلاں نے فلاں کم کیتا ہے اور میں جڑے ریاکاری کرتے ہیں اور انہاں واسطے بھی جڑیاں برتن دیاں چیزاں جڑیاں نے نا منگن دے باوجود بھی نہیں دیندے سورت پارہ نمبر 23 کے اندر خالق کائنات مالک اور السماوات نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا للہ الدین الخالص اللہ دی عبادت اس طرح کرو کہ دین نو اس واسطے خالص جان کے آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ واسطے اللہ دی عبادت کرو وکھاوے واسطے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے ذمے اے لائیے فاعبد اللہ اللہ دی عبادت کرن دا رب تعالی نے خود حکم دیتا ہے کہ فاعبد اللہ بس تم اللہ کی عبادت کرو جدو اللہ نے حکم دیتا ہے تو پھر ساڈے دل دی اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ قاری صاحب اور ویکھن گے چلو آخر یہ نماز پڑھنا عابد بھائی ویکھن گے حاج صاحب اور ویکھن گے وغیرہ وغیرہ سارے ویکھن گے آخر یار نمازی بن گئے بلکہ اس واسطے پڑھو کہ رب نے حکم دیتا ہے میں رب نو راضی کرنے واسطے پڑھ رہا میں کسی دے وکھاوے واسطے نہیں میں کسی بندے واسطے نہیں بلکہ میرے رب نے حکم دیتا ہے میں اس رب دی حکم دی تعمیل کر رہی ہوں مؤذن نے اذان کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں فلاح دی طرف آ گیا بلاوا سن کے رب دے گھر دے وچ بلاوا گیا وہ اس بلاوے نو سن کے آیا دل دے اندر یہ خواہشات نہیں ہونی چاہیے کہ واقعی ویکھن گے آخر چلو یار اے بھی نمازی بن گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا دل دے اندر ہونی چاہیے پنجویں سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ اپنے مال لوکاں نو وکھاؤن واسطے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ دے اتے ایمان لاندے نے اور نہ قیامت دے دن تے جس دا ساتھی شیطان ہوئے فرمایا کنا برا ساتھی جس دا ساتھی جس دا سجن شیطان ہوئے جڑا بندہ شیطان دے مشورے تے چلدا ہوئے میں کڈا بھیڑا ساتھی ہے اس بندے دا جڑا رب تعالی دی نافرمانی کر کے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات دے فرمان نو پسے پشت سٹ کے بلکہ جو شیطان اس نو مشورہ دیندا ہے اس تے اتے چلدا ہے فرمایا کرنا کہ جڑے لوگ اپنے مال لوگاں نو وکھاؤن واسطے خرچ کرتے مال ہمیشہ رب تعالی دی رضا واسطے خرچ کریا کرو جدو بھی اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے خرچ کرو کسی مسجد دے اندر دین دیو مدرسے دے اندر دین دیو کوئی ماڑے دی خدمت کر دین دیو کسی بیوہ نو دے دین دیو اس دے ماں سوا کوئی ہور جڑا اس چیز دا تواڈے مال دا آہے دے انہوں تسی دین دیو تے دل دے اندر یہی گل ہونی چاہیے کہ میں رب دی رضا دی خاطر دے میں رب نو راضی کرن واسطے دے رہا میرا اس بندے دے اتے اس جی دے اتے یا اس مدرسے دے اتے یا اس مسجد دے اتے کسی قسم دا احسان نہیں میرے رب نے مینوں اے مال دیتا ہے میرے رب نے مینوں اے دولت دیتی ہے میں اس دے نام دے اتے اس دے رستے دے اتے خرچ کر رہی حضور غلامو جدو انسان دی اس طرح دی نیت ہوے گی رب تعالی دا بڑا کرم ہوے گا ایک تے رب تعالی دنیا دے اندر 10 گنا آخرت دے اندر 70 تو لے کے 700 گنا تک عطا فرمائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اور دوسرا تہاڈا مال اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دے اندر مقبول بھی ہوے گا اگر وکھاوا کیتا ہے تے صرف وہی گیا نہ دنیا دے اندر اجر لبنے نہ ہی آخرت دے اندر اجر لبنے اور نہ ہی رب تعالی دی فرما برداری دے اندر او مال تہاڈا لکھیا جانا ہے دعائے خالق کی کائنات مالک کی السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نو ریاکاری تو محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ